لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے. آپ کا استقبال یا پھر عالی شان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا، بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے. آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں ہے. اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لی. راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے. ملتان جو آج پاکستان میں، وہاں کے حالات بڑے خراب تھے. ملحد لوگ تھے، بہت سارے لوگ خدا کا ہی انکار کرتے. وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا. کھانے میں زہر ملا کر وہاں کا جو بڑا ملحد تھا اس نے اپنے 4 لوگوں کو، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہیپناٹزم کہا جاتا ہے، عمل تنویم، سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے، یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا. ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا. آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا. کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا. اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملحدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے. عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے. اتنا ہی نہیں، 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر. پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک. پھر وہاں سے دلی تشریف لائے. یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا. تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے. دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے. ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی. راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا. اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا. اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے. اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے. یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا، کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو، ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے. لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی، علم نجوم کی ماہر. اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا
کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی. تو جب اس خاتون نے, اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے, جو بڑے مندر ہیں, کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں. اور آگ ہون کیا گیا. اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی. سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی. اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے, کوئی یہاں پر نہ آنے پائے, جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی. پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا کیا, بھوٹان کا ایک اور, بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی. ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا, اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں ہے, ہماری دھرتی پر, اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے. کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی, اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا, اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی. یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا, اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی, اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے, اس کا آتا پتہ, یہ کہاں رہتا ہے, کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے. ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش, یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, امامہ پہنا, داڑھی رکھا, اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا, اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں. وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے, صبح شام آتا رہا. ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا. اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا, وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں. تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا, لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا, اس وقت رات ہو چکی تھی, آدھی رات. وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے, کوئی نہیں. تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مسلح پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے. آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا, بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا, رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے ہیں؟ رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی, اور سرکار غریب نواز نے فرمایا تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی. اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے, آخر میں آپ نے فرمایا اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو, جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو, جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو. جبے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور قدموں پر رکھا اور کہا میں نے بڑی زندگی جادو کہانت جوتشوں کے ساتھ گزاری, مگر یہ جمال غریب نواز کا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا, جس کا دل بھی حسین ہو اور چہرہ بھی حسین ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر گر کر وہ اسلام میں داخل ہوا. اس کے بعد آپ نے نام ضیاء الرحمن رکھا. ضیاء الرحمن اور وہی شخص ہے جو اجمیر معلیٰ تک لانے میں سرکار غریب نواز کا ہم سفر اور ساتھی رہا. یہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں, ہر دشمن کے منہ کو موڑتا ہے اور اپنے دین کی خدمت پہ لگاتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حرم پاک کی حفاظت ان لوگوں سے کرتا ہے جو حرم کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسا سیکیورٹی گارڈ, باڈی گارڈ بن کر کے پورے سفر میں رہا کہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا جو جاسوسی کے لیے آیا. اور ادھر اجمیر سے ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج نے اعلان کیا تھا جتنی چوکیاں ہیں سرحد پر
सब पर यह तस्वीर दी जाए और सख्त नाका बंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। बहुत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे, जियाउर रहमान कहता है मैं कांपता था, लोग यहाँ पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, न एक फौजी देखता है, न एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है, या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात, भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गईं और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया, और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा, मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी।
اور یہاں کوہرام مچا ہوا تھا، آلریڈی پہرے لگے ہوئے تھے، روکنے کے لیے سارے انتظامات تھے. ان تمام تر دروازوں کو پھلانتے ہوئے شہنشاہ ہند اجمیر کی دھرتی پر تشریف لایا ہے. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد جو آپ کے اوپر سختیاں ہوئی وہ ایک دو نہیں، بہت ساری ہیں. آپ کو آتے ہی لوگوں نے گھیرنا شروع کیا، لیکن کئی لوگ، یہاں تک کہ تاریخ میں بتایا دلی سے اجمیر جانے تک راستے میں، دلی سے اجمیر جانے تک راستے میں 7,000 لوگ اسلام میں آ چکے تھے. وہ جس راستے سے گزر جائیں شمع اسلام کو روشن کرتے چلے جائیں، وہ خوشبو پھیلاتے ہوئے چلے جائیں. جب آپ اجمیر معلیٰ میں آئے تو آپ جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھایا گیا یہ کہہ کر کہ راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں پر، اٹھ جاؤ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے بادشاہ کے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں. وہ اونٹوں کو بٹھایا گیا، اس کے بعد وہ اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے. دن گزر گیا، رات گزر گئی، اٹھتے نہیں تھے. مار مار کر کے کھینچا گیا، اٹھتے نہیں تھے. اس لیے کہ غریب نواز کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں. گفت ہے او گفت ہے خدا بوچ، فارسی میں کہا گیا اللہ کے ولی کا جو قول ہوتا ہے وہ در حقیقت رب ذوالجلال کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے معافی تلافی کی. لوگوں کو خبر ہو گئی کہ اس درویش کی طاقت معمولی نہیں ہے، اور اونٹوں کو آپ نے اٹھنے کا حکم دیا تو دوبارہ اٹھائے گئے. پرتھوی راج نے کہا کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا، جو یہ اپنی باطنی قوت کا استعمال کرتا وہی میں کرتا ہوں. تو وہاں پر موجود جو سب سے بڑا جادوگر تھا ان کا اجے پال جوگی، اسے بلایا گیا. بڑے انعامات اکرامات ساری چیزوں کا اعلان، اور اس کے ساتھ ایک بڑی فوج آئی. اب یہ جو مقابلہ ہوا جادو کا، ایک جادو کا اور ایک اللہ کے ولی کا. ولی کی کرامت ہوتی ہے، سحر اور شعبدہ بازی نہیں ہوتی. اجے پال جوگی نے آگ پھینکنا شروع کیا، لیکن ان میں سے آگ کی ایک چنگاری بھی غریب نواز کے جبے کو نہیں جلا سکی، اس لیے کہ وہ جھوٹی آگ تھی. جادو کی نظر بندی ہو سکتی ہے. پتھر پھینکنے کی کوشش کیا، آپ نے حصار فرما لیا تھا، اپنے ارد گرد گھیرا بنایا. آپ اور آپ کے مریدین تھے، ایک پتھر بھی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہوتا. اللہ جس کی مدد فرمائے میرے عزیزو، اس نے اپنی طاقت و قوت سے ہوا میں اڑنے کا عمل دکھایا. ہوا میں اڑنے کا عمل سرکار غریب نواز کی لکڑی کی جو کھڑاؤں تھی، چپل نالین، آپ نے اسے حکم دیا اور کھڑاؤں اوپر اڑی اور اس کے سر کو مارتے ہوئے نیچے لے آئی. ابھی آخری بات تھی. اس نے ہر طرح کے حربے اپنا کر دیکھ لیے. اس کے بعد اسے پتہ چل گیا جادو کا مقابلہ جب جادو سے ہوتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک جادو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں اللہ کے ولی سے ہے. اور کرامتیں ہیں جادو کو تو تہس نہس کر دیتی ہیں. اجے پال جوگی تھک ہار کر کے کہا میں ہند کا سب سے بڑا جادوگر ہونے کا فخر رکھتا تھا، مگر تمہارے جیسی طاقت میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور سب کے سامنے تمہاری چپلوں نے مجھے نیچے اتارا ہے. تو پھر اگر غریب نواز کا ہاتھ پڑے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جائے، پیر پڑے تو پتہ نہیں تحت الثری میں پہنچ جائے. اس نے اسی وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف اسلام سے وابستہ ہوا اور بیعت بھی کیا. آپ نے اس کا نام عبداللہ بھی رکھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آئے اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. ان تمام واقعات سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، عطائے رسول کا لقب بالکل پرفیکٹ ہے سرکار غریب نواز کی شان کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں، اولاد میں سے بھی ہیں، اور عالم ہونے کے اعتبار سے نائب رسول بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جس طرح دشمن آتے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن اخلاق رسول دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتے، اسلام میں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ عطا غریب نواز کو بھی عطا کی تھی. جو بھی دشمن آتا تھا وہ آپ کا مرید بھی ہو جاتا. یہاں تک کہ عورتیں بھی آئیں بہکانے کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کئی دن تک آتی رہی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اسلام میں داخل کیا. سب وہاں کے انا ساگر کا پانی بند کیا گیا، راستے روکے گئے. یہ ساری تکلیفیں جو میں نے عرض کیا
اسلام کی شوکت کو روکنے کے لیے، اسلام کی بڑھتی ہوئی توانائی اور قوت کو روکنے کے لیے، اے مسلمانوں، اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرتھوی راج ہماری مسجدوں کو روکتا ہے یا ہمارے مساجد اور منابر اور معابد کے لیے روڑے اٹکاتا ہے، تو ڈرنے کی بات نہیں۔ جو غریب نواز کی قوم ہند میں آباد ہے، انشاءاللہ العزیز، جیسے اجمیر معلیٰ میں میرے مولا نے مدد فرمائی تھی ہند کے غریب نواز کے مریدین کی، آج بھی مولا ویسی مدد نازل فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ہندی مسلمان سرکار غریب نواز کے مشن پر تو آ جائیں، آپ اپنے مشن پر آ جائیں، آپ اپنی توانائی اور قوت یہاں پر دنیا حاصل کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہ لگاؤ۔ اے جوانوں، اے نوجوانوں، تمہیں تو ایک کوئی حسن والی پری دکھا دی جائے، ایمان خراب ہو جائے، لوگ دولت دکھا دیں تو تم اپنا سارا منصب چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ۔ ایک بات یاد رکھ لینا کہ آپ سرکار غریب نواز کے عاشق ہو اور ان کے سچے پیروکار ہو تو تمہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا مجھے حسن دکھائے گی، جمال دکھائے گی یا مال و دولت دکھائے گی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دو۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر جیتا رہا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں تمہیں کیا، تمہاری جوتیوں کو بھی خریدنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، کوئی نہیں خرید سکے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم آج عقیدت مندانہ طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج چھٹی شریف ہے، عرس غریب نواز ہے، اجمیر معلیٰ میں ایک سما بدا ہوگا، نورانی برکھا برس رہی ہوگی، آپ کی تربت انور پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ وہ سلطان الاولیاء ہیں۔ اور جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اولیاء کاملین نے یہ لکھا ہے، ہند کے سارے اولیاء کرام سرکار غریب نواز کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا جب سرکار غریب نواز دولہے کی شکل میں مظہری پر آرام فرما ہو اور آپ کے کسی جانب بختیار کاکی ہوں، کہیں نظام الدین اولیاء ہوں، صابر کلیری ہوں، فرید الدین گنج شکر ہو اور اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس موجود ہو۔ اگرچہ ہم اجمیر نہیں پہنچ سکے لیکن ہمارے دل آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہیں، ہماری روحیں تربت غریب نواز کے بوسے لینے کے لیے بے قرار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ سرکار غریب نواز ہے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں۔ نام آپ کا معلوم ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے، حسن نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو القاب ہیں آپ کے، یا تو معین الدین سے جانتے ہیں یا تو غریب نواز سے جانتے ہیں۔ یہی دو چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا اور غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا۔ ہمیں یہی دو چیزیں تو چاہیے ہی، ہمارے دین کی وہ مدد کرے اور ہماری غریبی میں وہ غریب نوازی کرے، یہی دو چیزیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انہیں انہی دو القاب سے مشہور رکھا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ جو آپ کو لقب دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ میں بتا دوں۔ یہ دمشق کے یا بغداد کے کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ اوحد الدین کرمانی اور کئی اولیاء جو غریب نواز کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت سبوں نے اپنی اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو تم اپنی اپنی منازل طے کیے ہو بتاؤ، کہاں کہاں تک اپنے مقامات پر پہنچے ہو۔ ایک بزرگ نے اپنے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا ہے۔ اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے، وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے۔ اور ایک بزرگ نے مصلے کو کہا کہ اوپر اٹھ جا تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا۔ اسی اثنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ۔ تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم دو روٹیاں نکال کر رکھ دیں، پکی ہوئی دو روٹیاں تھی۔ تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں، اس میں روٹیوں کی کیا قیمت، تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں دو روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں
ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا، بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو۔ اس فقیر کو بلایا، خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے، کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے 2 روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وہ روٹیاں اٹھائی اور دی، اور سارے اولیاء جو بیٹھے تھے ان سے کہا تم سبوں نے اپنی اپنی کرامات دکھائی اپنی جگہ پر، لیکن میرا معین الدین وہ دکھایا جو غریبوں کی ضرورت ہے، جو امت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس دن سے کہا جانے لگا۔